بہرحال یہ ایام وہی ہیں کہ جہاں حسین کی بیٹی اسیروں کے ساتھ ساتھ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کا سفر طے کر رہی ہے۔ 4 سال کی بچی کو نظر میں رکھیے تو 2-4 باتیں پڑھ کے ختم کر دیں۔ حسین کی یہ بچی معلوم ہے سب سے زیادہ ستائی گئی اسیروں کے درمیان۔ سبب معلوم ہے کیوں؟ یہ بچی کیوں سب سے زیادہ ستائی جا رہی ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، صرف اس لیے کہ یہ حسین کی بیٹی ہے، اس لیے اسے اتنا ستایا گیا کہ باپ کی شہادت کے بعد اتنی جلدی اس نے دنیا چھوڑ۔ لوگ تعجب کرتے ہیں کہ حسین کی بیٹی اتنی جلدی کیسے مر گئی۔ تعجب اس پہ نہ کرو کہ حسین کی بیٹی اتنی جلدی کیسے اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تعجب کا مقام یہ ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد اتنے دن تک سکینہ زندہ کیسے رہ گئی۔ اما جو ایک لمحے کے لیے اپنے باپ سے جدا ہونا گوارا نہ کرتی ہو، وہ بیٹی اتنے دنوں تک زندہ رہ گئی، یہ کمال ہے۔ اور شاید حسین سے ملاقات کی وجہ سے زندہ رہ گئی یہ بیٹی کہ اب شاید بابا سے پھر ملاقات ہو جائے، اب شاید بابا سے پھر ملاقات ہو جائے، اب شاید بابا سے پھر ملاقات ہو جائے۔ کتنا اس بیٹی کو ستایا گیا۔ حسین کی شہادت کے بعد سے شروع کیجئے آپ۔ خیموں میں آگ لگی تو اس کے دامن میں آگ لگا دی گئی، سیدانیوں کے سر سے چادریں چھینی گئی تو اس کی بالیاں کھینچ لی گئی۔ کانوں سے خون بہے نا۔ جس وقت اپنے باپ کو رونا چاہ رہی تھی اس وقت شمر نے درے مارے۔ جس وقت اسیروں کا قافلہ تیار ہوا جانے کے لیے کربلا سے تو حسین کی اس 4 سال کی بچی کو اونٹ کی ننگی پیٹھ پہ سینے کے بل لٹا کے رسی سے باندھ دیا گیا۔ اونٹ کی ننگی پیٹھ سوچئے اور سکینہ کا جسم نازنین سوچئے، اس کے بعد اس بچی کو رسی سے باندھ دیا جائے۔ کبھی دیکھا ہے اونٹ کیسے چلتے ہیں؟ آگے پیچھے ہو کے چلتے ہیں اونٹ، یوں چلتے ہیں، سیدھے نہیں چلتے۔ یہ قدم رکھتے ہیں تو سوار جو ہوتا ہے وہ آگے پیچھے ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے یہ 4 سال کی بچی حسین کی اونٹ کی پشت پہ لٹا کے سینے کے بعد اسے رسی سے باندھ دیا گیا کہ ہل بھی نہ پائے۔ تو اب جیسے جیسے اونٹ چلتا تھا یہ سینہ سکینہ کا چھلتا جاتا تھا، چھل جا رہا تھا۔ ایک روایت کہتی ایک منزل صرف گزری تھی، جس وقت سکینہ کو اونٹ سے اتارا گیا تو سکینہ اونٹ سے جب نیچے اتاری گئی ہے تو پورا کرتا سکینہ کا خون سے بھیگ گیا تھا۔ اونٹ کی پشت خون سے رنگین ہو گئی تھی۔ اب بھی آپ سوال کریں گے کہ جب غسالہ غسل دیتے دیتے شہزادی سے پوچھتی ہے کہ آخر اس بچی کو بیماری کیا تھی؟ سینہ زخمی اونٹ کی پشت کی وجہ سے، پشت زخمی شمر کے تازیانے کی وجہ سے۔ اس بچی کو اونٹ سے اتار کے اس وقت دے دیا گیا شہزادی زینب کو۔ قافلہ آگے بڑھا، شمر نے راستے میں پانی پلایا سب کو، بچی حسین کی ٹہلتی رہی، تیار ہو گئی بچی کی اپنے باپ کے قاتل سے پانی مانگ لے۔ ذرا سوچئے کتنی پیاسی ہے یہ بچی، پانی مانگنے کو تیار ہو گئی، مگر شمر نے پانی نہیں دیا، آخر میں پانی بہا دیا۔ یہ ظلم ہو رہا ہے سکینہ جو گنا رہا ہوں میں۔ آگے بڑھا یہ قافلہ تو ایک جگہ شام کے بازار میں جب قافلہ روکا گیا تو ان بچوں کے سروں کو لا کے جناب سکینہ کے سامنے رکھا گیا جن کے ساتھ سکینہ کھیلا کرتی تھی، جن میں اونا محمد کے سر کو لا کے سامنے رکھا گیا، علی اصغر کے سر کو جو نیزے میں تھا وہ اس بچی کے سامنے لا کے رکھا گیا۔ آخر یہ سر کیوں رکھے جا رہے تھے؟
यजीद ने इम्तिहान लिया और जब कैद खाने में पहुंच गई ये बच्ची, अल्लाह अकबर, अब इसने समझ लिया कि अब बाबा से मुलाकात नहीं हो पाएगी, बस खत्म कर दी। आ गई सफर तय करती हुई सकीना जिंदान शाम में। अब यहाँ जो आई तो अब ये समझ के कि बाबा से अब मुलाकात लगता है हो नहीं पाएगी, इसी कैद खाने में हमारी दम निकल जाएगी, अल्लाह अकबर। यही सोच के जो सोई सकीना एक रात को, शब शहादत की रात, ख्वाब में बाप को देखा, हुसैन को देखा जो अपनी बेटी के बालों में कंघी कर रहे थे। अल्लाह अकबर, ए मेरे लाल, ए मेरी बेटी, अरे तुम्हें जितना सताया जा रहा है सबकी खबर मुझे है। ए मेरी बेटी, अब ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं रहना है, तुम्हें तहम्मुल कर लो। अल्लाह अकबर। बेटी ने बाप को ख्वाब में देखा, अब जब बेदार हुई तो रोना शुरू किया, बाप को याद करके रोना शुरू किया। सबने लाख समझाने की कोशिश की, कहा बाबा हुसैन चाहिए मुझको। अल्लाह अकबर, अभी मेरा बाबा आया था, कहाँ चला गया? मुझे बाबा चाहिए। अल्लाह अकबर। किसी की बात मानने को तैयार नहीं हुई। चीख इतनी बुलंद हुई जनाब सकीना की कि यजीद के महल तक आवाज पहुंची, या इनका सर भिजवा दो कैद खाने में, हुसैन की बेटी खामोश हो जाएगी। लोग कहते हैं यजीद ने मेहरबानी फरमाई, करम फरमाया, जो बाप के सर को भेज दिया। अरे कोई मेहरबानी नहीं, कोई रहम दिली नहीं, ये तो संग दिली थी कि एक बच्ची जो बाप के लिए रो रही थी उसका कटा हुआ सर भिजवा दिया। अरे अगर सर न भिजवाया गया होता तो शायद हुसैन की बेटी रोने के बाद खामोश हो सकती थी, मगर सरे हुसैन जब मिला तो अपने रुखसार को हुसैन के रुखसार पे रख दिया। ए बाबा, अरे प्रेम करते करते सकीना की आवाज बंद हो गई। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, बहन की नब्ज में हाथ रखा, फूफी अम्मा से फरमाया, ए फूफी अम्मा, अरे कैद खाने में एक और कयामत आ गई। अरे बेटा क्या हुआ? कहे फूफी अम्मा, बहन ने भी साथ छोड़ दिया।